السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین وبک نستغیث رب زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ اللہ پاک کے احسان سے، فضل سے اور اس کی خاص الخاص محبت اور کرم سے ہم اس کے کلام کے آگے بیٹھے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کلام کے آگے اس کے ادب کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم اس کے اندر پڑھیں اس پہ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خود ارشاد ہے، اس کا مفہوم، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو نابینا اٹھایا جائے گا، اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے وہ اندھے ہوں گے تو وہ اللہ سے سوال کریں گے، ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، کہ اے اللہ آپ نے ہمیں اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ دنیا میں تو ہم آنکھوں والے تھے، ہر چیز کو دیکھ سکتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھیں، تم ایسے ہی منہ پھیر کر، بھلا کر، سمجھے بغیر گزر جاتے تھے، اسی طرح آج کے دن تمہیں بھلا دیا جائے گا۔ تو اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے۔ اللہ کرے یہ جتنی آیات ہم پڑھیں اس پہ ہم سمجھ کر عمل کرنے والے بن جائیں، یہ قرآن ہماری زندگیوں میں آ جائے، اور انشاءاللہ جب یہ قرآن ہماری زندگی میں آئے گا تو یہ ہماری زندگیاں بدل دے گا اس طرف جس طرف اس نے اللہ کے ولیوں کی زندگیوں کو بدلا۔ جیسے فضیل بن عیاض، ان کے واقعات بہت ہیں، قرآن سے ملتا ہوا ایک واقعہ ان کا۔ وہ بزرگ ہیں، ولی گزرے ہیں، لیکن اس سے پہلے جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر ولی کا ایک ماضی ہوتا ہے، تو بہت بڑے ڈاکو تھے اپنے دور کے، اور ان کے نام سے دور دراز کے لوگ کانپتے تھے سن کر۔ فضیل آ گیا تو لوگ راستے چھوڑ دیتے تھے۔ ایک رات فرماتے ہیں اپنا واقعہ کہ میں ایک گھر میں گیا چوری کرنے کے لیے، تو وہاں ایک بزرگ کھڑے نماز میں، اور نماز میں آیت پڑھ رہے ہیں۔ یہ آیت سورہ حدید پارہ نمبر 27 کی ہے۔ وہ چونکہ عربی بولنے والے لوگ تھے لہٰذا ترجمے کے بغیر انہیں سمجھ آ گیا کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ تو بزرگ اپنی نماز میں کہہ رہے تھے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں پہ وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ سے ڈر جائیں؟ تو کہتے ہیں میں نے یہ سنا اور اس نے میرے دل پہ ایسا اثر کیا، میں نے کہا بلا کیوں نہیں، وہ وقت آ گیا، اللہ میں ڈر گیا۔ اس کے بعد اپنے تمام کاموں سے انہوں نے توبہ فرما لی، غلط کاموں سے توبہ فرما لی، جتنے انہوں نے کسی کے حقوق ڈاکوں کے ذریعے غصب کیے تھے سب کو ان کے حقوق پہنچا دیے۔ تو یہ کہ جب ہم قرآن کو سنیں، ہاں جب نہیں جانتے تھے تو نہیں جانتے تھے،
جب قرآن کو سن لیں پھر کوشش کریں انشاءاللہ کہ اس کے اوپر عمل کریں گے۔ ہم قرآن کو پڑھنے سے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں قرآن کو پڑھیں گے تو کیا کرنا پڑ جائے گا۔ یہ قرآن ڈرنے کی کتاب نہیں ہے، نہ ہی اللہ ڈرانے والی ذات ہے۔ قرآن ہماری زندگی میں محبتیں لاتی ہے اور اللہ محبت والی ذات ہے۔ اللہ نے جہاں کہیں بھی ہمیں دین کے حکم دیے تو اس سے پہلے اور اس کے بعد اپنی محبتوں کو ثابت کیا کہ یہ جو میں تمہیں حکم دے رہا ہوں یہ تم پر مہربانی کر کے، کہیں پہ یوں نہیں کہا کہ تمہیں جو فلاں حکم میں نے دیا تمہیں ڈرانے کے لیے دیا، نہیں، یہ تمہیں نماز کا حکم دیا اس میں تمہاری کامیابی ہے، تمہیں روزہ دیا اس میں تمہاری فلاح ہے۔ ہمیشہ اللہ نے محبت والے پہلو کو رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام کی اور اپنے ذات کی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اس کلام کے ساتھ ہی ہماری زندگی گزرے، اسی کے ساتھ ہماری موت آئے، اسی کے ساتھ ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں، اور اسی کو اللہ ہمارے لیے سفارشی بنا دے۔ حدیث پاک کا جیسے مفہوم ہے نا کہ قرآن دلیل ہے تمہارے لیے یا دلیل ہے تمہارے خلاف، تو دلیل ہے تمہارے لیے تو تمہیں کامیابی کی طرف لے کے جائے گی، اور دلیل ہے تمہارے خلاف تو جب یہ خلاف مقدمہ لڑنے کھڑا ہو گیا اللہ اس کی سنتے ہیں، رد نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے ہم سب کے لیے اپنی ذات بابرکت کے صدقے سے ہم سب کے حق میں اللہ سبحانہ و کلام پاک کو ہمارا رحم طلب کرنے والا وکیل بنائے، ہمارا فریق مخالف اس کو اللہ نہ بنائے۔ سورۃ النساء ہے، پارہ نمبر 5، آیت نمبر 92 اور 93۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ وما كان لمؤمن، کسی مومن کے لیے جائز نہیں، ان یقتل مؤمنا، کہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر دے، الا خطأ، مگر غلطی سے، یعنی غلطی سے کسی کو قتل کر دے تو الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کے قتل کر دینا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ ومن قتل مؤمنا خطأ، اور جو کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے، فتحریر رقبۃ، تو آزاد کرے گا ایک مسلمان گردن، فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، آزاد کرے گا ایک مسلمان کی گردن، ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور خون بہا پہنچائے گا اس مقتول کے گھر والوں کو۔ یہاں پر ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، ودیۃ یہ ایک لفظ نہیں ہے، واو اور کے معنی میں ہے، لفظ ہے دیۃ، جس کو ہم اردو میں دیت بھی کہتے ہیں، تو یہ دیۃ لفظ الگ ہے، واو ساتھ میں اور کا ہے۔ الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ مقتول کے گھر والے معاف کر دیں، فان کان من قوم، پس اگر وہ مقتول کسی ایسی قوم میں سے تھا، عدو لکم، جو قوم تمہاری دشمن ہے، وہو مؤمن، لیکن یہ مقتول مسلمان تھا، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو آزاد کرے ایک مسلمان کو، وان کان من قوم، اور اگر وہ ایسی قوم میں سے تھا، بینکم و بینہ میثاق، کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی عہد تھا، فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، تو خون بہا پہنچائے گا اس کے گھر والوں کو، وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور ایک مسلمان کی گردن بھی آزاد کرے، فمن لم یجد، جس کے پاس اس کی طاقت نہ ہو، فصیام شہرین متتابعین، تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، توبۃ من اللہ، یہ گناہ بخشوانے کو ہے اللہ کی طرف سے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ خوب جاننے والا ہے، حکمت والا۔ ومن یقتل مؤمنا متعمدا، جو جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کر دے، فجزاؤہ جہنم،
اس کی سزا دوزخ ہے، خالدن فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب ہوا اس پر، ولعنہ، اور اللہ کی لعنت ہوئی اس پر، وأعد له عذابا عظیما، اور اس کے لیے تیار کیا بڑا عذاب۔ یہاں پر قتل کی کچھ بات کی گئی۔ اوپر جہاد کے معاملات چل رہے تھے، تو جہاد میں بھی چونکہ صورت یہ مرنے کی ہو جاتی ہے، لیکن وہ چونکہ جہاد ہے اس لیے وہاں پہ کوئی فدیہ وغیرہ نہیں لگے گا۔ یہ عام دنیاوی معاملات کی بات ہو رہی ہے کہ ایک مسلمان کی تو یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے، ہاں کسی خطا کی وجہ سے ہو جائے تو الگ بات ہے۔ پھر بتا دیا کہ اگر کسی نے غلطی سے بھی کسی مسلمان کو قتل کر دیا تو مومن کی جان اتنی سستی نہیں ہے۔ فرمایا ایک مسلمان کو قتل کیا ہے تو بدلے میں ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا پڑے گا، چاہے قتل ہوا ہوا بندہ مرد ہو یا عورت ہو، آزاد کرنے کے لیے ایک مسلمان غلام یا ایک مسلمان باندی کو آزاد کرنا پڑے گا۔ اب چونکہ باندیوں وغیرہ کا دور نہیں، تو اس دور میں اگر کسی سے کچھ ہو جائے تو جتنی اس کی دیت بنتی ہے وہ دیت دے دے گا۔ تو ساتھ کیا کہا کہ وہ کیا کرے، مسلمان کو قتل کیا ہے تو ایک مسلمان کی گردن بھی آزاد کرے، اور ایک اس کا جو خون بہا ہے وہ اس کے گھر والوں کو دے۔ ہاں اگر جن لوگوں کا قتل ہوا ہے وہ لوگ اپنا خون بہا معاف کر دیں تو پھر ایک الگ بات ہے۔ پھر اس کے ساتھ اگلی بات کہی کہ اس کے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اور بھی اس میں یہ بات ہوگی، یا تو وہ جس قوم سے ہوگا تمہارا اور اس قوم کا آپس میں دشمنی کا معاملہ چل رہا ہوگا، تو اگر وہ دشمن قوم سے ہے لیکن خود مسلمان ہے تو پھر ایک مسلمان غلام کو آزاد کریں گے۔ اور اگر وہ ایسی قوم سے ہے کہ تمہارے اور اس کے درمیان معاہدہ چل رہا ہے تو معاہدے والوں کے معاملات پھر بالکل عام آزاد اپنے مسلمانوں جیسے ہوتے ہیں، تو کہا پھر دونوں کام کرنے پڑیں گے، دیت بھی دینی پڑے گی اور ایک مومن غلام کو بھی آزاد کرنا پڑے گا۔ اور فرمایا کہ جو یہ کام نہ کر سکے، جس کے پاس دیت کے پیسے نہ ہوں اور غلام آزاد نہ کر سکے، وہ 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھے گا، اور ان 2 ماہ کے لگاتار روزوں میں ناغہ نہیں کیا جائے گا۔ اگر کسی بھی عذر کی وجہ سے درمیان میں ناغہ آ گیا تو واپس نئے سرے سے 2 ماہ کے روزے رکھے۔ ہاں خواتین کا شرعی عذر بیچ میں جو ہے وہ چل سکے گا، اس سے دوبارہ روزے نئے سرے سے نہیں شروع کریں گے۔ اس کے علاوہ کسی بھی عذر سے روزوں کے درمیان وقفہ آ گیا 1 دن کا تو پھر نئے سرے سے 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھیں گے۔ اور کہا کہ یہ جو دیت دی جا رہی ہے یا غلام کو آزاد کیا جا رہا ہے یا یہ 2 ماہ کے لگاتار روزے ہیں، کہا یہ کس وجہ سے، توبۃ من اللہ، یہ اللہ سے اپنے گناہ کو معاف کروانا ہے۔ اور اللہ نے یہ دیت کیوں رکھی، یہ غلام آزاد کرنا کیوں رکھا، یہ روزے کیوں رکھے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا، اللہ کے علم میں ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، حکیمہ، اور وہ اس کی حکمتیں بھی خود جانتا ہے۔ اور حکمت ایک جو بظاہر نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ جب ایک انسان دیکھے گا کہ کسی کو قتل کرنے کے بدلے میں اسے کتنی مشقت اٹھانی پڑے گی، تو معاشرے میں سے قتل و قتال خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ تو جتنی بھی قرآن پاک کے اندر سزائیں ذکر کی گئی ہیں گناہوں کی، ان کا مقصد اسلام کو دہشت والا مذہب ثابت کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد معاشرے سے غلطیوں کو ختم کرنا۔ جب چور کی چوری پر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو چوریاں بڑھیں گی یا ختم ہو جائیں گی؟ جب قاتل کو قتل کے بعد قصاصاً قتل کیا جائے گا یا اس سے دیت لی جائے گی یا اس کو یہ کفارے دینے پڑیں گے، تو کیا قتل بڑھیں گے یا ختم ہو جائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں علیم حکیم، میں علم اور حکمت والا ہوں، میں نے یہ جو سزائیں مقرر کی ہیں یہ گناہوں کو بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ ان کو ختم کرنے کے لیے دی ہیں۔ پھر ساتھ میں ایک اور صورت بتا دی